من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دوبارہ آیت نمبر 50 سے شروع 51 سے شروع کریں گے، چوتھے رکوع کا آغاز، کیونکہ پچھلا یہ رکوع جو ہے وہ ادھورا رہا تھا، تو ہم چوتھے رکوع کا آغاز کریں گے۔ آیت نمبر 51 سورہ یاسین 36ویں سورہ 23واں پارہ، آیت نمبر 51۔ اور دوسرا، اس سے پہلے میں درخواست کروں گا سب ذہن میں، میری اللہ سے دعا ہے کہ آج کا جو دورہ قرآن ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کا ثواب جو ہے شکیل خان مرحوم کو جو ہے وہ دے، ہمارا ساتھی بہت دیرینہ دورہ قرآن کا، اللہ تبارک تعالیٰ یہ ثواب اس کو جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ روشی سارے ساتھی ہم نے جہاں پہ ختم کیا تھا پچھلی مرتبہ آیت نمبر 59 کے نزدیک ہم پہنچے تھے۔ جنت کا، اہل جنت کا اور اہل دوزخ کا نقشہ جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرما رہا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ اس کو ذرا غور سے اس کے اوپر اگر ذہن رکھیں گے تو بالکل یہ تصویر کشی جو ہے بڑی واضح ہے، اور بار بار اللہ تبارک تعالیٰ نے لفظ استعمال فرمایا الیوم، آج، رائٹ ناؤ، ابھی، کہ یہ ابھی ہو رہا ہے یہ معاملہ، تاکہ آپ کو یہ احساس ہو کہ جب انسان پیدا ہو گیا، انسان دنیا میں آ گیا، تو اس کی قیامت تو شروع ہو گئی، اس کا معاملہ تو شروع ہو گیا۔ تو پھر ہم نے اہل جنت کا ذکر کرنے کے بعد اب نقشہ جو ہے وہ آیا تھا دوسرے لوگوں کی طرف، اہل دوزخ کی طرف، اور یہاں پہ آپ دیکھیں، آپ ذرا غور کریں کہ جب اہل جنت کی بات ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، جنت کے پکے باسی، جنت کے رہنے والے آج مختلف شغلوں میں خوش مگن ہوں گے۔ اور جب بات ہو رہی ہے کفار کی تو یہاں میں اصحاب النار کا ذکر نہیں آیا، یہاں پر اللہ تعالیٰ کو اصحاب النار کہہ کے مخاطب نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ذرا اس منظر کو ذہن میں رکھیں، اور منظر بڑا یہ ضروری ہے ذہن میں رکھنا کہ آج کا دن ہے، ابھی اسی وقت قبروں سے انسان اٹھا ہے ننگا ترنگا، بالکل کوئی ساتھ، کوئی ایک خوف کا اور دہشت کا ایک عالم ہے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، کوئی سر تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، اصحاب کا انتظار ہو رہا ہے، اور سامنے دو بڑے 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 گیٹ ہیں جن کے پرے آپ کو جنت بھی نظر آ رہی ہے اور دوزخ بھی نظر آ رہی ہے، اور دوزخ جو ہے وہ پھنکار رہی ہے، اور دوزخ کی جو آواز نکل رہی ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ آگ آگے بڑھ بڑھ کے آپ کو جو ہے وہ اپنے اندر لپیٹنا چاہتی ہے۔ اس کی پھنکار نے ایک پورا ایک ماحول بنایا ہوا ہے خوف کا، اور پھر اچانک ایک آواز آتی ہے غیب سے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ،
ہم لوگ سب، ہر انسان اپنے آپ سے واقف ہے. اپنے آپ کو ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کتنے نیک ہیں، کتنے برے ہیں، ہم نے کیا کیا گناہ کیے ہیں، کیا کیا برائیاں کی. ہر شخص کو اپنا پتہ ہے. ایسا ممکن ہے ہم جتنے بیٹھے ہیں اپنے اندر جان کے دیکھیں کہ ہمیں یہ گارنٹی ہو کہ ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، بھائی ہمیں تو جنت میں جانا ہی جانا ہے. ہر شخص کے اندر ایک احساس جرم موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کافروں کا ذکر نہیں کیا، اصحاب النار کا ذکر نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ مجرم جن کا جرم ثابت ہو چکا ہے، جو جرم کے خود گواہ ہیں، خود جانتے ہیں اپنے جرم کے بارے میں، ان کو پتہ ہے کہ ہم مجرم ہیں. اور اس وقت ایک آواز آئے گی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج کے دن مجرموں تم علیحدہ ہو جاؤ. کیوں؟ اب آپ دیکھیں صرف اس آواز سے خوف کی انسان کی کیا کیفیت ہوگی جب ایک آواز آتی ہے کہ مجرموں آج کے دن علیحدہ ہو جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے، لوگوں میں رہتے ہوئے، بھیڑ بھاڑ میں رہتے ہوئے جو آسانیاں جو ہمیں حاصل تھیں، چاہے ہم نیک تھے یا نہیں تھے، اچھے تھے یا نہیں تھے، برے تھے یا نہیں تھے، جو آسانیاں ہمیں اس بھیڑ بھاڑ میں حاصل تھیں جس سے ہم چھپے ہوئے تھے، آج کچھ معاملہ ایسا ہونے لگا ہے کہ انہوں نے کہا کہ آج علیحدہ ہوگا، تم اپنی جماعت بندی علیحدہ کرو کہ آج تمہارے لیے کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے تم علیحدہ ہو جاؤ. دنیا کے اندر ہم جب معاشرے میں رہتے ہیں، سب کے سب آپس میں اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں اور ایک غفلت کی حالت ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یار سب چلتا ہے، کبھی غور سے اپنے عمل پہ غور نہیں کرتے کہ ٹھیک ہے یار سارے ہی کر رہے ہیں، اچھے برے سب چھپے ہوئے ہیں بیچ میں. غفلت کی زندگی انسان گزارتا ہے زندگی میں، دنیا میں، جبکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایک آپ کانشیس، ایک ذمہ دار زندگی گزاریں دنیا کے اندر. آپ بھیڑ میں اور ہجوم میں گم نہ ہو جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم بھی اس طرح مت ہو جانا کہ جی میں بھی سارے کر رہے ہیں کوئی کام، تم کو جی میں بھی شامل ہوں، مجھے بھی ساتھ شامل کر لیں. اس طرح نہیں، اپنا دماغ استعمال کیا کرو. تم بھی میں بھی میں شامل مت ہو جاؤ. سزا کا معاملہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہے، کبھی فوراً آتی ہے، کبھی دیر سے آتی ہے. قیامت کی سزا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آنی ہی آنی ہے، اس کے بارے میں کسی دھوکے، کسی غفلت میں مت رہنا. دنیا کی اچھائیاں، دنیا کی زندگی، دنیا کی چمک، اور پھر سب سے زیادہ خطرناک خود ساختہ نیکی کا تصور، اپنی سمجھ کے مطابق نیکی، سب سے بڑی خطرناک چیز ہے کہ ہم اپنی سمجھ کی نیکیاں کر رہے ہیں. میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ وقت رہا، زندگی رہی تو ہم آیت پھر سورہ بقرہ کی انشاءاللہ کسی سٹنگ میں ہم دوبارہ کریں گے، سورہ یاسین ختم ہونے کے بعد. سب سے خطرناک چیز ہے خود ساختہ نیکی کا تصور، کہ اپنے پاس سے ہم نے اپنے نیکی بنا لی. تو اس کو ہم نے دیکھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، اللہ کی رضا کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. ہم نے خود ایک نیکی کا تصور بنایا ہوا، برے سے برے عمل کرنے والے، برے سے برے عمل کرنے والے، ان نے کوئی نہ کوئی شارٹ کٹ اپنا پکڑا ہوا. تیسری باری اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ الیوم، آج، ابھی. اس وقت جب یہ آواز لگے گی کہ آپ مجرموں آج علیحدہ ہو جاؤ، کیا گزرے گی انسان پر کہ کاش مجھے تھوڑا بھی احساس ہوتا، تھوڑا بھی پتہ ہوتا، اس دن کے آنے سے پہلے میں کوئی تیاری کر لیتا. کیونکہ اس وقت تو پیچھے کا عمل کوئی. یہ ایسی آیت ہے، بڑے علماء کے بارے میں لکھا ہے مفسرین نے کہ اس ایک آیت کو پڑھتے رہتے تھے اور سائی سے رات روتے رہتے تھے. اس ایک آیت کو سائی سے رات پڑھتے رہتے تھے، روتے رہتے تھے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ مجرموں آج علیحدہ ہو جاؤ.
دنیا کے اندر تم بھیڑ بھاڑ میں چھپے رہے، اپنے معاملات چلاتے رہے، اپنی خود ساختہ نیکیاں کرتے رہے، ایک غفلت کی زندگی گزارتے رہے. آج حق سچ کا دن ہے، آج ذرا علیحدہ ہو جاؤ. پھر جیسا میں نے آپ سے کہا کہ سورہ یاسین کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کا بہت بڑا نقشہ جو ہے سورہ یاسین میں نظر آتا. اب اس آیت کو اگر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ممتاز الجوم ایھا المجرمون، کہ مجرم آج علیحدہ ہو جاؤ، آج تمہارے ساتھ کچھ معاملہ ہونا ہے، تم باقی لوگوں سے علیحدہ ہو جاؤ. جرم تم پہ ثابت ہو چکا، تبھی مجرم ہو، نہیں تو ملزم ہوتے. جرم تم پہ ثابت ہو چکا ہے. اب اس آیت کو اس وقت کو دیکھا جائے تو اس پہ اللہ کی رحمت کدھر ہے؟ اس موقع پہ اللہ کی رحمت کدھر ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج علیحدہ ہو جاؤ. اس سے بڑی رحمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے بارے میں ہمیں آج اطلاع دے دی ہے. اس سے بڑی رحمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ جو پرچہ ہم نے وہاں جا کے فیس کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے آج اس کے سوال ہمارے سامنے رکھ دیے. یہ سوال ہے، یہ پرچہ ہے، اس کی تیاری کر کے آنا. کیا یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے کہ اللہ نے ہم نے مستقبل میں جا کے جس چیز کو فیس کرنا ہے، اللہ ہمیں آج اطلاع دے رہا ہے کہ اس کی تیاری کر کے آنا. یہ معاملہ ہے آگے. تو جب یہ اللہ کی رحمت اس حد تک ہے کہ اللہ ہمیں اس دنیا میں بتا رہا ہے کہ یہ آگے معاملات تمہیں پیش آنے والے ہیں، تو کیا ہماری بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ لہذا آیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ آیت یہ ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ مجرموں آج علیحدہ ہو جاؤ. تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم آج اس دنیا میں مجرموں سے علیحدہ ہو جائیں. ہم اپنا اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں کے ساتھ نہ رکھیں جن کی ترجیحات میں اللہ اور اس کا رسول شامل نہیں. ہم نیک لوگوں میں، اچھے لوگوں میں، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کریں. ہم اچھی مجلسوں میں بیٹھیں تاکہ کل ہمیں ان مجرموں کے ساتھ علیحدہ نہ ہونا پڑے. اور پھر کیوں علیحدہ ہو جائے؟ آپ رحمت میرے مالک کی دیکھیں. عَلَمْ أَعْهَدْ عَلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ، میں نے تم سے کہا نہ تھا، میں تمہیں اس بات کی ذمہ داری نہیں دی تھی، تمہارے اوپر یہ ذمہ داری نہیں رکھی تھی آدم کی اولاد، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ شیطان کی پوجا مت کرو. تمہیں اس بات کی میں نے ذمہ داری دی تھی. یہ بظاہر یہ لگتا ہے ایک پہلے عہد حضرت انسان جو ہے وہ عالم ارواح میں کر کے آئے ہوئے، وہ عہد کیا تھا؟ الست بربکم، کہ کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شاہدنا، تم سب نے کہا تھا کہ بالکل ہے اور ہم اس بات پہ گواہ ہیں. تو یہ لگتا ہے کہ یہ اس عہد کی ہی آگے ڈائمنشن ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ دوہرا رہا ہے کہ میں تمہیں کہا نہیں تھا کہ شیطان کی پوجا مت کرو، تعبدو، جان بوجھ کے اس کی اپنی غلامی مت کرنا، اسی غلامی کو اپنے اوپر لازم مت کر لینا. اب شیطان تو ہمیں نہیں دیکھا ہوا، ہمیں نظر آ رہا ہے. شیطان کا پورا ایک نظام، پورا ایک سسٹم ہے. شیطان کے رستے پر چلنا. شیطان کا رستہ کیا ہے؟ تکبر، غرور، انکار، سرکشی، نافرمانی. یہ بڑے 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 وہ چیزیں شیطان کی خصلتیں ہیں جو ہمیں سمجھ آتی ہیں، جو ہمیں قرآن بتاتے ہیں. پھر اس کے بعد ناشکرا پن، پھر اس کے بعد اپنی ذات میں زوم،
زوم کے لیے کوئی لفظ میرے پاس نہیں ہے، کوئی آسان لفظ اگر ہو زوم، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنا، اکڑ کہہ سکتے ہیں، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنا کہ میں بڑا پہنچا ہوں، میں بڑا کوئی چیز ہوں، غرور. تو یہ رستے ہیں شیطان کے. پھر شیطان کا ایک سسٹم ہے، پیسے کا ضیاع، وقت کا ضیاع، اللہ نے جو قوت دی ہے ان کا ضیاع، یہ سب ایک شیطان کا ایک نظام ہے. اس نظام کے اندر بہ جانا، غیر ذمہ داری سے اپنے زندگی گزارنا، غیر ذمہ داری سے، بغیر یہ سوچے کہ یہ ساری اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اتنی رحمتیں پھیلائی ہوئی ہیں اور اس کے جواب میں مجھے اللہ تعالیٰ نے میری بھی کوئی ڈیوٹی ہے، مجھے شکر گزار ہوں، میں اللہ کی بندگی کرنی ہے. اور پہلے بھی ہم قرآن کے اندر آ چکا، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ افلا یشکرون، کیا تم شکر نہیں کرو؟ شیطان سے ہٹ کے رستہ یہ ہے کہ تم اللہ کا شکر کرو، اللہ کی فرمانبرداری اختیار کرو، اللہ کی غلامی اختیار کرو. شیطان نے تو دعویٰ کیا تھا کہ میں ان میں سے تو اکثر کو ناشکرا پائے گا تو، اور وہ ایسا دشمن ہے، انہو لکم عدو مبین، بالکل واضح کھلا دشمن ہے. وہ کوئی اس میں دھوکہ نہیں کر رہا، صاف بتا دیا کہ میں دشمن ہوں انسان. اور ہمیں اس کی اطلاع کون دے رہا ہے؟ شیطان کی اس دشمنی کی اطلاع ہمیں کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں دے رہا ہے، پیغمبر اپنے تجربے سے دے رہا ہے کہ شیطان دشمن ہے. حضرت آدم کا تجربہ آپ کے سامنے ہے قرآن کے اندر، کہ یہ تھوڑی دیر کے مزوں کا لالچ دیتا ہے اور ایک لمبے عرصے کی تکلیف اور رسوائی گلے میں ڈالتا ہے. وہ یہ معاشرے میں ہم روز دیکھتے ہیں، ایک لمحے کا لالچ، ایک لمحے کا جھوٹ، ایک لمحے کی بے راروی، اور کئی دفعہ وہ ساری زندگی کی رسوائی بن جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان کے دھوکے مت آنا. سورہ طٰہٰ کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا کہ یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، یہ کہ تمہیں جنت سے نکلوا نہ دے، پھر مشقت میں پڑ جاؤ گے، مشکل میں پڑ جاؤ گے. تمام نبیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا شیطان کی اس دشمنی سے. سورہ اعراف کے اندر ہے 27 نمبر آیت، اور اس کا قبیلہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھ رہا ہے جہاں سے تم نہیں دیکھتے. پھر شیطان نے ازل سے قسم کھائی ہوئی ہے. سورہ اعراف میں آتا ہے کہ میں تیرے بندوں کو آگے پیچھے دائیں بائیں سے آؤں گا، گمراہ کروں گا، دنیا کی طرف سے بھی اور دین کی طرف سے بھی، خواہشات کی طرف سے بھی. اللہ تعالیٰ نے تمہیں شیطان کے اس اغوا سے خبردار کیا. سورہ فاطر میں آتا ہے کہ وہ اپنے گروہ کو بلا رہا ہے تاکہ سب کو ساتھ لے کر جہنم میں جائے. وہ اپنی جماعت کو بڑھانا چاہتا ہے تاکہ اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگ جہنم میں ہوں. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج علیحدہ ہو جائے. کیوں علیحدہ ہو جائے؟ الم احد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت مت کرنا. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا صاف ستھرا دشمن ہے. تو پھر اللہ کیا چاہتا ہے؟ جب اللہ یہ وارننگ دے رہا ہے تو پھر اللہ کیا چاہتا ہے؟ وَأَنِ اعْبُدُونِی، میری عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم. اس کے اندر دو چیزیں بڑی غور طلب ہے. عبادت کرو، اللہ کے لیے زندگی گزارو، عاجزی اختیار کرو، شائستگی اختیار کرو، تواضع اختیار کرو. اور ھذا صراط عربی کے اندر نزدیک و دور کے اشارے کے مختلف الفاظ ہیں. ھذا نزدیک کا اشارہ ہے، ذالک دور کا اشارہ. تو ھذا نزدیک کے اشارے سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو رستہ ہے ھذا صراط مستقیم، یہ تمہاری فطرت کے بہت نزدیک ہے. یہ بڑا آسان رستہ ہے، اس پہ بڑے آرام سے تم قدم رکھ سکتے ہو. اس کو بڑی تفصیل سے ہم پہلے بات کر چکے ہیں. اور وہی بہت بڑا ہمارا معاشرتی ڈائلیما بھی ہے. معاشرتی ڈائلیما کو کیا کہیں گے؟ اللہ وہ جان اچھا کرے، آج شکیل خان نہیں ہے ہمارے پاس، نہیں تو وہ فٹافٹ ترجمے جو ہے پیش کر دیا کرتا تھا. معاشرتی ہمارا یہ المیہ ہے، المیہ
ہم نے اسلام کو سکیڑ دیا ہے پوجا کے اوپر. پوجا کو انگریزی میں کہتے ہیں ورشپ. یہ باقی تمام مذاہب کا خیال تھا کہ پوجا کی جاتی ہے اللہ کی. چرچ میں گئے، گھنٹہ گزارا، پوجا ہوگی، کام ختم ہو. ہماری پوجا کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. یہ ہمارے پوجا کے عمل ہے. یہ ہمارے پوجا کے عمل. ہماری عبادت کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے انی عبدونی، میری عبادت کرو. اللہ نہیں کہہ رہا میری پوجا کرو. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ کی پوجا نہیں کرتے. پوجا تو 5 وقت کی نماز ہے. نماز پڑھی، پوجا کا وقت ختم ہو گیا، باہر نکلے پوجا کرائے. روزہ رکھا، افطار کیا، روزے کا وقت ختم ہو گیا، پوجا ختم ہو گئی. ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. کیا فرق ہے عبادت اور پوجا میں؟ ہمارے 24 گھنٹے کا ایک ایک سیکنڈ بندھا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق. ہم کھاتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق، پیغمبر کی بتائے ہوئے سنت کے مطابق. ہم سوتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق، پیغمبر کے بتائے ہوئے سنت کے مطابق. ہم پانی پیتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق، پیغمبر کی بتائی ہوئی سنت کے مطابق. ہم بات کرتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق اور پیغمبر کی بتائی ہوئی سنت کے مطابق. ہم شادی کرتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق اور پیغمبر کی بتائی ہوئی سنت کے مطابق. ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق اور پیغمبر کی بتائی ہوئی سنت کے مطابق. ہم کاروبار کرتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق اور پیغمبر کی سنت کے مطابق. ہم بازار میں جاتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق اور پیغمبر کی بتائی ہوئی سنت کے مطابق. ہمارے 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں. اللہ کہتے ہیں وَأَنِ اعْبُدُونِی، میری عبادت کرو. تمہارے 24 گھنٹے میرے حکم کے مطابق ہو. ہم لوگوں نے کیا کر لیا اپنے ذہن کے اندر، اپنی تربیت کی وجہ سے پوجا کو اسلام سمجھ لیا اور باقی ہر چیز کو آزاد چھوڑ دیا. معاملات میں نقل کرنی ہے تو معاشرے کی کرنی ہے، معاشرت میں نقل کرنی ہے تو انگریز کی کرنی ہے. ہر چیز اپنی نکالی پہ چل پڑے. اچھے مسلمان ہیں چونکہ ہم پوجا کی حد تک جو ہے وہ مسلمان. اور پوجا میں بھی بڑا ہم نے کاروائی کی ہے. پوجا میں بھی ہم نے بڑی کاروائی کی ہے. سوال شیخ صاحب نے ایسا کیا، میں خاص جگہ تک جانا چاہتا تھا لیکن چلے موقع بن گیا، اس کو بات کر لیتے ہیں. امت کے بڑے 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 لوگوں نے پوری زندگی لگا دی اس بات پہ، پانچا اوپر ہونا چاہیے کہ پانچا نیچے ہونا چاہیے. امام کی داڑھی ہونی چاہیے کہ امام کی داڑھی نہیں ہونی چاہیے. ہاتھ پیٹ پہ ہونے چاہیے کہ ہاتھ چھاتی پہ ہونے چاہیے. اونچی آمین ہونی چاہیے کہ الحمدللہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے. پوجا کو بھی جھگڑے کی بنیاد بنا دیا. پوجا کو لہذا میں جب گھر سے نکلتا ہوں ایک خاص سوچ کے ساتھ، ایک خاص داڑھی کی وضاحت کے ساتھ، ایک خاص شلوار کے ساتھ، تو جب میں اپنی نفل فرض ادا کر لیتا ہوں میں سمجھتا ہوں میرا اسلام مکمل ہو گیا. اس کا بھی مشکوک ہے، اس کا بھی مشکوک ہے، اس کا بھی مشکوک ہے، اس کا بھی مشکوک ہے. ایک پورا ہم نے ایک ماحول بنا دیا. پوجا کے اوپر اتنا کچھ لکھا ہوا ہے کہ آپ پڑھنا چاہیں تو ایک زندگی میں پڑھ نہیں سکتے. اور میں ٹھیک ہوں تم غلط ہو، میں ٹھیک ہوں تم غلط ہو. معاشرت پہ بات نہیں، اخلاقیات پہ بات نہیں. باقی تمام سیرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرے ہٹ گئی. تمام سیرہ پرے ہٹ گئی. معاملات کیا تھے، عہد کیا تھا، زبان کیا تھی، گفتگو کیا تھی، تمام سیرہ پرے ہٹ گئی. پوری فوکس اس اسلام کو ہو گیا جس کو میں اور آپ اسلام سمجھتے ہیں، پوجا. اور اس کے بعد پورے دفتر بھرے ہوئے، دفتر بھرے ہوئے. یہ صف میں آگے ہو گیا، یہ صف میں پیچھے ہو گیا، اس کی شلوار نیچے ہوگی، اس کی شلوار اوپر ہوگی، اس کی داڑھی چھوٹی ہوگی، اس کی داڑھی بڑی ہوگی، اس امام کے پیچھے امام نہیں ہے، اس کے پورے دفتر بھرے ہوئے. اور اب تو ہمارا وَأَنِ اعْبُدُونِی، میری عبادت کرو. 24 گھنٹے میری مرضی کے مطابق زندگی گزارو. 24 گھنٹے ایک ایک لمحہ.
میاں محمد صاحب نے کس نے جی جو دم غافل ہو دم کافر، جو دم غافل ہے وہ دم کافر، اور دم غافل ہو کے میں بتایا کہ میں نے کئی دفعہ آپ سے اس کا ذکر کیا ہے سورہ یاسین پڑھتے ہوئے کہ انٹرنلائز کریں قرآن کو، اپنے اندر لے کے جائیں، انٹرنلائز کریں۔ ابھی ہم سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، سورہ یاسین کے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے اوپر بہت زیادہ زور دیا، اور آپ کو اس کی نشانیوں پہ دیکھنے پہ غور بھی کیا کہ اس پہ غور کرو۔ میں کل بھائی سے بات کر رہا تھا، میں صبح اٹھا تو گھر میں بندہ کوئی نہیں تھا، صبح بیٹا کوئی نہیں تھا، مجھے سارا سامان اٹھانا پڑا، جو بیگ وغیرہ جو چیزیں میری ہیں، تو بالکل میرے ہاتھ میں جگہ کوئی نہیں رہی، کتابیں تھیں اور بالکل جگہ نہیں رہی۔ تو میں سوچا تھا کہ یار نیچے دروازہ کون کھولے گا، تو میں جب سیڑھیوں میں پہنچا ہوں تو اتفاق سے مائی جلدی آئی ہوئی تھی، تو وہ دروازے کے پاس ہی صفائی کر رہی تھی۔ میں نے اسے اوپر سے آواز ماری، میں کہ دروازہ نہ بند کرنا، دروازہ کھول۔ کیا یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے؟ کیا یہ میرا حق تھا؟ میں سیڑھیاں اتر کے نیچے آیا، سیڑھیاں میں خیر خیر سے نیچے اترا، گر بھی سکتا تھا، سامان اٹھایا ہوا تھا۔ کیا یہ اوپر سے نیچے جو سیڑھیوں نیچے پہنچا، کیا یہ اللہ کی رحمت نہیں تھی کہ میری کوئی گارنٹی ہے، میں نے کوئی اس پہ کوئی پیسے لگائے ہوئے تھے؟ پھر جب میں سامان اٹھانے لگا، میرے اس ہاتھ میں جگہ ہی نہیں تھی۔ اب میں نے گاڑی، میرے پاس یہ 2 انگلیاں تھیں گاڑی کی چابی اٹھانے کے لیے۔ کتنے انسان ہیں جو اس طرح چیز نہیں اٹھا سکتے؟ کتنی مخلوقات ہیں کہ جن کے پاس اس طرح چیز اٹھانے کی استطاعت نہیں ہے؟ میں نے اللہ کو پیسے دیے ہوتے، ایڈوانس دیے ہوتا۔ یہ انگلیاں جس رب نے مجھے دی ہیں، یہ موومنٹ کی آسانی، یہ چیز اٹھانے کی آسانی جو ہے، میں نے وہ پیسے جمع کرائے ہوئے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو اللہ کہتا ہے کہ ان پہ غور کرو، اور صحابہ کا ایگزیکٹلی یہ طریقہ تھا۔ صحابہ بیٹھ کے غیبتیں نہیں کرتے تھے، سیاستیں نہیں کرتے تھے، ان چیزوں پہ غور کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان نشانیوں پہ غور کرو، تمہاری دیکھنے کی نگاہ مختلف ہونی چاہیے۔ تمہاری دیکھنے کی نگاہ اس طرح نہیں ہونی چاہیے غافل لوگوں کی ہوتی ہے، جن کو پرواہ نہیں ہے، پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، گھروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، دنیا سنوار رہے ہیں، گاڑیاں بڑی ہوں، گھر بڑے ہوں۔ بالکل دنیا کو سنوارنا ہے، بالکل دنیا کو سنوارنا ہے اللہ کے حکم کے مطابق، آخرت کو نگاہ میں رکھ کے۔ مسلمان دنیا کو نہیں سنوارے گا تو کون سنوارے گا؟ لیکن مسلمان دنیا کو ایسا نہیں سنوار سکتا کہ آخرت کو بھول کے دنیا کو سنوار لے۔ چوری، ڈکیتی، جھوٹ، بے ایمانی، اللہ کی نافرمانیاں، اس سے مسلمان نہیں کر سکتا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہ ھذا صراط مستقیم، کیسے لوگ ہو، یہ آسان رستہ ہے جس پہ کھڑے ہو، تمہاری فطرت کے مطابق ہے۔ کلیئر ہو گیا جی عبادت کا مسئلہ، مطلب کلیئر ہو گیا عبادت کا، کہ یہ رستہ آسان رستے پہ کھڑے ہو، اور اس کو چھوڑ کے جا کے شیطان کے رستے پہ کھڑے ہو۔ تو جو آسان رستہ ہے اس کو چھوڑ دیتے ہو، جو تمہاری فطرت کے عین مطابق ہے، واضح ہے، آسان ہے، فطرت سکون میں رہے گی، فطرت سے ملتا جلتا ہے، اور شیطان کی چال میں آتے ہو، شیطان کے رستے پہ جاتے ہو۔ اور وہ بکا گیا تم میں سے بہت خلق کو، کیا تم کو بوجھ نہیں تھی؟ تاقلون، جبلن بہت بڑی مخلوق، کوئی کہتے ہیں کہ پہاڑ سے اس کی مواصلت کے بہت بڑی گروہ کو اس نے جو ہے وہ گمراہ کر دیا۔ آج دنیا میں حق کے دعوے دار کتنے ہیں؟ آج کتنے حق کے دعوے دار؟ 5.5 بلین کی آبادی ہے، مسلمان کتنے ہیں؟ 1 ارب سے کچھ اوپر کے قریب، 4 ارب تو دوسری طرف کھڑا ہوا ہے۔ آج بھی 4 ارب کے قریب تو وہ ہے جو اللہ کی توحید کا قائل نہیں ہے، اہل کتاب ہوتے ہوئے بھی اللہ کی توحید کے قائل نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اس نے بہت بڑی لوگوں کو، بہت بڑی جماعت کو اس نے گمراہ کر دیا۔ تو کیا تم ایک لمحے کے لیے دماغ استعمال نہیں کرتے؟ عقل والوں کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے، جب ہم دیکھتے ہیں وہ کاروبار میں بھی آگے، وہ تعلیم میں بھی آگے، وہ پیسے میں بھی آگے، وہ شہرت میں بھی آگے، وہ ہر چیز میں آگے، وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مان رہے، یا اللہ کو اس طرح نہیں مانگ رہے جس طرح ماننا چاہیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فلم تکونوا تعقلون، کیا تم عقل نہیں استعمال کرو گے؟
تمہیں کبھی بھی عقل نہیں تھی؟ تم عقل استعمال کرتے ہی نہیں تھے؟ اے شیطان کے پیچھے چلنے والوں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہر چیز میں کامیاب ہے، ہر چیز میں آگے۔ اگر اسلام اتنا لاجیکل مذہب ہے، اتنا فطرت سے نزدیک مذہب ہے، تو پھر یہ اتنے سمجھدار، اتنی عقل والے لوگ یہ پھر اس مذہب سے دور کیوں ہے؟ یہ اللہ کے نزدیک کیوں نہیں آ رہے؟ کیونکہ ان کی دیکھنے کی نگاہ ٹھیک نہیں ہے۔ ان کو جو ذہانت کا تحفہ اللہ نے دیا ہے اس کو ٹھیک چیز کی طرح استعمال نہیں کر رہے۔ اگر ہم بھی اللہ کے دیے ہوئے تحائف کو ٹھیک طریقے سے استعمال نہیں کریں گے تو ہم بھی ہدایت کے نزدیک نہیں آئیں گے۔ جو اللہ نے تحفے ہمیں دیے ہوئے ہیں، جو اللہ کی رحمتیں ہم پر ہیں، اگر ہم بھی نہیں کریں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ احسان کا رویہ اختیار کرو، مذہب کو اپنی بہترین شکل میں اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے خالص کر کے زندگی گزارو تاکہ اللہ تمہیں مزید ہدایت دے۔ پھر اندازہ میں یہ ہو رہا ہے، آیت نمبر 55 اور 58 کے درمیان میں اہل جنت کا ذکر، اور 59 سے لے کے 62 تک، ابھی 62 ہم مکمل کر رہے ہیں، جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افلم تکونوا تعقلون، کیا تم نے کبھی بھی عقل نہیں استعمال کرنی؟ یہ چیز بڑی واضح اللہ تعالیٰ سے کر رہا ہے کہ یہ تمہاری گمراہی اللہ نے نہیں کی۔ اللہ نے تو اپنی ہدایت، اپنی نشانیاں ہر طرف پھیلا دی تھی اپنی رحمت کے تحت۔ اپنی گمراہی کے ذمہ دار تم خود ہو۔ اور سورہ مومن کے اندر بھی رہتا ہے، سورہ غافر میں رہتا ہے، فرماتا ہے کہ اگر تم غصے میں تو اللہ تم سے کہیں زیادہ غصے میں ہے۔ تو جب اللہ نے تمہیں ایک ذمہ داری دی ہے، آحد علیکم، جب تمہیں ایک ذمہ داری دی ہے تو دماغ استعمال کرو، دشمن کو دوست مت بناؤ، دشمن تمہیں مصیبت میں پھنسائے گا۔ اب ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ ہے جہنم جس کا تم کو وعدہ تھا۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، آج علیحدہ ہو جاؤ مجرموں۔ اور کیوں علیحدہ ہو جاؤ؟ کہ میں نے تمہیں ذمہ داری دی تھی، اے بنی آدم، اللہ تعبدوا شیطان، شیطان کے نزدیک مت جانا، اس کی عبادت مت کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہاں نعبدونی، میری عبادت کرنا۔ اور یہ آسان رستہ ہے، نزدیکی رستہ ہے۔ تم نے نہیں کیا، ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، تو یہ ہے وہ دوزخ جس کا تم کو وعدہ تھا۔ اب یہاں جہنم کو اپنے اصلی نام سے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا یہاں کہ یہ ہے جہنم۔ اس کے بعد پھر آگے جو کیفیت ہے، میں نے آپ سے کہا کہ یہ منظر کشی بڑی عجیب ہے۔ اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، یہ دیکھ رہے ہو آگ جہنم کی، یہ ماحول سارا دیکھ رہے ہو، خود داخل ہو جاؤ اس کے اندر، خود چل کے جاؤ اس کی طرف، اپنی مرضی سے داخل ہو اس میں۔ اب آپ اندازہ لگائیں اپنے انسان کی بے بسی کا، لاچاری کا، بے یار و مددگار ہونے کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اصلوها اليوم، آج کے دن، ابھی خود چل کے جاؤ اس کی طرف۔ بما کنتم تکفرون، جو تم انکار کیا کرتے تھے۔ انکار کیا تھا؟ بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کب آئے گی قیامت؟ وہ قیامت آپ لے کیوں نہیں آتے؟ یہ کس قیامت کی دھمکی ہے؟ یہ میں اندازہ ہوتا ہے اصلوها اليوم، بی ما، یہ بے جو لکھی ہوئی ہے نا، بے، اس بے کو کہتے ہیں بے سببیہ۔ ویسے تو بے کے پر اندھیرا استعمال ہے عربی کے اندر، تو کہتے ہیں بے سببیہ۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو پہلے آتا ہے اصلوہا، رزلٹ پہلے آتا ہے،
داخل ہو جاؤ خود جنت میں. اس کی وجہ کیا تھی؟ تم انکار کرتے. رزلٹ پہلے آتا دوزخ میں داخل ہو جاؤ چونکہ تم انکار کرتے تھے. اور مسلسل انکار، ناشکرا پن، اور تم مسلسل کرتے آ رہے تھے، پرسسٹنٹ، ایک ہی چیز پہ قائم. یہ تم نے خود کیا تھا، لہذا اب خود داخل ہو جاؤ دوزخ میں. اللہ کی آیات پر دھیان دینے کے لیے ہمیں سورہ یاسین نے اس لیے کہا تاکہ اللہ کی رحمت ہمارے سامنے واضح ہو، ہمیں یاد دہانی ہو، ہمیں شکر کی کیفیت آئے اور ہم عبادت کرنا شروع کریں. اور جب لوگ آیات پہ دھیان نہیں دیں گے، ہم کافر کوئی بھی اللہ کی نشانیوں پر دھیان نہیں دے گا تو کوئی یاد دہانی نہیں ہوگی. ہم سمجھیں گے یہ ہمارے اپنے کمال ہے، ہم خود کرتے پھر رہے ہیں، دنیا کا سارا اس طرح کا نظام اس طرح چل رہا ہے. اس سے غفلت اور ناشکری آئے گی اور پھر نافرمانی اور آہستہ آہستہ انکار اور کفر تک بات چلی جاتی ہے، جو لوگ کئی لوگ وہاں تک پہنچ جاتے ہیں. اور پھر اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. یہ بڑا خوبصورت اسلوب ہے، قرآن کا ایک بڑا خوبصورت اسلوب ہے. ابھی تک اللہ تعالیٰ فرما رہا تھا کہ یہ تمہیں یہ کہا، تمہیں یہ سمجھایا، تم میری عبادت کرو، تم میری عبادت کرو. اور اچانک اليوم نختم على افواههم، جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے ان کو تھرڈ پرسن میں لے گئے، غائب کے صیغے میں لے گئے، جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے. آج ہم مور کر دیں گے ان کے منہ پر، اور بولیں ہم سے ان کے ہاتھ، اور بتا دیں گے ان کے پاؤں جو کچھ حکماتے تھے. کہ آج کے چہرے پر منہ پہ مور لگا دی جائے گی. اور ذکر آتا ہے سورہ نام میں کہ لوگ کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم دنیا میں رہ کر شرک نہیں کیا. اور اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں سے اور دیگر چیزوں سے بحث کے طور پیش کرے گا. اور حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہیں گے جی ہمیں ان کی گواہی قبول نہیں ہے، ہمیں اپنے وجود کے علاوہ کسی کی گواہی قبول نہیں. تب پھر اس کے اپنے وجود کے اپنے عذاب بولنا شروع کر دیں، اپنے عذاب گواہی دینا شروع کر دیں. شاہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ انسانوں کے اعمال کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر کی ہوئی ہے. اس کا قول و فعل اس کے عمل نامے میں درج ہے، جو کہ گلے میں لٹکا ہے، قیامت والدن اس کے سامنے کر دیا جائے گا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہے وہ عمل نامہ، تو خود اس کو پڑھ لو. حدیث میں آتا ہے کہ جس خطۂ عرض پر اچھا یا برا کام کیا جائے وہ ٹکڑا اس کے حق میں یا خلاف گواہی دے گا، جس طرح مؤذن کے حق میں ہر چیز گواہی دے گی جہاں جہاں تک اس کی آواز کی اذان کی پہنچی ہوگی. اور انسان اپنے جسم کے اپنے اعضاء کو کہے گا کہ تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو، ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو. بڑی مزدار ہو گئی کہ ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو. ہمارے سے بات یہ ہے کہ میں تو جھوٹ اس لیے بول رہا ہوں کہ تجھے آگ سے بچاؤں، تجھے بھی اور اپنے آپ کو بھی، اور تو گواہی دے کے ہم دونوں کو جو ہے آگ کے آگ بنا رہا ہے. یہ کیفیت ہوگی. آپ دیکھیں کہ اہل جنت شغل فاکہون، مسلسل شغل میں ہے، دنیا جہان سے بے خبر مگن ہے اپنی چیزوں میں. اور اس شخص کی کیفیت آپ دیکھیں کہ اس کی حالت کیا ہے، بے بس، مایوس، جذباتی طور پر بالکل تباہ، اپنا جسم اپنے خلاف گواہیاں دے رہا ہے، ہاتھ بھی پاؤں بھی، جو کچھ اس نے کیا تھا. اور پھر یہ دو آیات بڑی مزدار اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ. اور اگر ہم چاہیں تو مٹا دیں ان کی آنکھیں پہ دوڑے راہ لینے کو، پھر کہاں سے سوجے. اور اگر ہم چاہیں صورت بدل دیں ان کی جہاں کی تھا، پھر نہ سکیں چلنا پھرنا، پھر کہاں سے ان کو سوجے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا خاص طور پہ لگتا مسنا تاکید کے طور پہ زور دے کر، اگر ہم چاہیں تو بالکل ان کی صورتوں کو ہم ختم کر دیں. انا پھر وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ جس طرح حضرت لوط کی قوم کے اندر بھی ذکر ہے اس کا، پھر ان کی آنکھیں ضائع کر دی گئیں، پھر بندر اور خنزیر بنا دینے کا ذکر ہے سورہ مائدہ میں اندر ہے کہ ان کو بندروں اور خنزیروں کی شکل میں تبدیل کر دی گئی. تو طرف میں اگر ہم چاہیں تو اس طرح کر دیں، اگر ہم چاہیں. اور پھر یہ کہ بالکل ان کے چہرے جو ہے مست کر دیں، جہاں وہ ہیں اسی جگہ پر بالکل گوشت کا لوتھڑا بن دیں. یہ جو زندگی کے کھیل تماشوں میں لگے ہوئے ہیں، یہ آخر خود تماشا بن جائے، ان کو تماشا بنا دیا جائے. اور اس کی بہت ساری مثالیں قرآن کے اندر موجود بھی ہیں. اور یہاں جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کی رحمت،
تو لو نشا اگر ہم چاہیں اگر ہم چاہیں ہم نے کیا نہیں ہے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی طرف کہ اگر ہم چاہیں تو یہ بھی کر سکتے تھے لیکن ہمیں نہیں کیا نظر انداز کرتے رہے تم کیوں عقل استعمال نہیں کرتے کہ عقل استعمال کرو نہیں تو اگر ہم چاہیں تو یہ بھی تمہارے ساتھ معاملہ کر سکتے ہیں وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین شکیل بھائی کے لیے خاص طور پہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کا وہ جہاں اچھا کرے آمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اے اللہ جو کچھ پڑھنا وہ معاف فرما اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ تو ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اتنے مسلمان پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما اتنے مسلمان بیمار ہیں بالخصوص اس کرونا کے وبا میں جو مبتلا ہیں اے اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما یہ تمام انسانوں کو یا اللہ ساری دنیا کے انسانوں کو یا اللہ اس وبا سے محفوظ فرما اتنے مسلمان اس وبا میں مر گئے بالخصوص ہمارے بھائی دورہ قرآن کے شکیل صاحب ان کے لیے دعا فرما اللہ ان کے صغار کبائر کو معاف فرما قبر کی مناظر کو آسان فرما جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما اے اللہ لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما اے اللہ ہمیں یہ دورہ قرآن کا ثواب جن کو ہدیہ کرتے ہیں اے اللہ ان کے اس کی برکت سے اللہ ان کے صغار کبائر کو معاف فرما اے اللہ ان کی قبر کی مناظر کو آسان فرما جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما اے اللہ تو نے وعدہ کیا ہے کہ وہ باغ مرض میں جو مبتلا ہو کے مرے گا اے اللہ اسے شہادت کا رتبہ عطا فرمائے گے ہمارے بھائی شکیل صاحب کو اللہ شہادت کا رتبہ عطا فرما اللہ اور بھی جتنے مسلمان بھائی ہمارے اس وبا میں مبتلا ہیں یا اللہ یا فوت ہو گئے اللہ انہیں شہادت کے مرتبے پر فائز فرما اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا چاہا ہے اللہ ان کی دل مرادوں کو پورا فرما مشکلات کو حل فرما آسانیاں پیدا فرما اللہ تو ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما ہمارا آخری وقت تمہاری زبانوں پر جاری فرما لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی رسول خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک